بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 11۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ جنگ جمل میں اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے فرمایا۔ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسہ سر اللہ کی عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وضاحت مؤلف: محمد ابن حنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور مادری نسبت سے انہیں ابن حنفیہ کہا جاتا تھا۔ ان کی والدہ گرامی کا نام خولہ بنت جعفر تھا، جو قبیلہ بنی حنیفہ کی نسبت سے حنفیہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھیں۔ جب اہل یمامہ کو زکوٰۃ کے روک لینے پر مرتد قرار دے کر قتل و غارت کیا گیا اور ان کی عورتوں کو کنیزوں کی صورت میں مدینہ لایا گیا تو ان کے ساتھ آپ بھی دارد مدینہ ہو گئیں۔ جب ان کے قبیلہ والے اس پر مطلع ہوئے تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ انہیں کنیزی کے داغ سے بچا کر ان کی خاندانی عزت و شرافت کو بچائیں۔ چنانچہ حضرت نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے عقد کیا اور محمد کی ولادت ہوئی۔ جب جنگ جمل میں محمد ابن حنفیہ کو میدان کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ بیٹا، کوہ عزم و ثبات بن کر دشمن کے سامنے اس طرح جم جاؤ کہ تمہیں فوج کے ریلے جنبش نہ دے سکیں، اور دانت پیس کر دشمن پر حملہ کرو، کیونکہ دانت پر دانت جما لینے سے سر کے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے تلوار کا وار اچٹ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا، اپنا سر اللہ کو عاریت دے دو تاکہ اس حیات فانی کے بدلے حیات باقی حاصل کر سکو، کیونکہ عاریت دی ہوئی چیز کے واپس لینے کا حق ہوتا ہے، لہٰذا جان سے بے نیاز ہو کر لڑو، اور یوں بھی اگر خیال جان میں اٹک کر رہے گا تو مہلکوں میں قدم رکھنے سے ہچکچاؤ گے، جس سے تمہاری شجاعت پر حرف آئے گا۔ اور دیکھو، اپنے قدموں کو ڈگمگانے نہ دو، کیونکہ قدموں کی لغزش سے دشمن کی ہمت بڑھ جایا کرتی ہے، اور اکھڑے ہوئے قدم حریف کے قدم جما دیا کرتے ہیں۔ اور آخری صفوں کو اپنا مطمع نظر بناؤ تاکہ دشمن تمہارے عزم کی بلندیوں سے مرعوب ہو جائیں اور ان کی صفوں کو چیر کر نکل جانے میں تمہیں آسانی ہو، اور ان کی نقل و حرکت بھی تم سے مخفی نہ رہے۔ اور دیکھو، ان کی کثرت کو نگاہ میں نہ لانا، ورنہ حوصلہ پست اور ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر نہ دیکھنا کہ ہتھیاروں کی چمک دمک نگاہوں میں خیرگی پیدا کر دے اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر وار کر بیٹھے۔ اور اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ فتح و کامرانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لہٰذا مادی اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس کی تائید و نصرت کا سہارا ڈھونڈو۔